معزز سامعین و حضرات، 2025 کا اختتام ہے اور 2026 شروع ہونے والا ہے۔ اس کے عنوان سے آج کے خطبے کا موضوع ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج سن 2025 کا آخری جمعہ ہے اور بہت جلد ہی ہم 2026 میں داخل ہونے والے ہیں۔ کاروباری اور انتظامی دنیا میں سال کے اختتام کارکردگی کا اثر نو جائزہ لینے کا وقت ہوتا ہے۔ ہر اعتبار سے جائزہ لیا جاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی ہے، چاہے انتظامی پہلو ہو یا فائنینشلی یا مالی پہلو ہو۔ جائزہ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ حاصل شدہ کامیابیوں اور نتائج کی سطح کو معلوم کیا جائے کہ یہ سال ہمارے اس کاروباری اور مالی معاملات کے اندر نقصان کا ذریعہ بنا ہے یا فائدے کا۔ اسی طرح معزز سامعین و حضرات، ایک مسلمان کی زندگی میں بھی خود احتسابی، اکاؤنٹیبلٹی اور پورے سال کی زندگی کا جائزہ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل اور ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو اور ہماری زندگی میں برکت کا سبب بنے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو خود احتسابی کا فرمایا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ محاسبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ محاسبہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے اور خود حساب کرتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سب ایک سچی اور مخلص روح سے جنم لیتا ہے کہ جس آدمی کے اندر خدا خوفی ہو اور کل اللہ کے سامنے حساب دینے سے وہ ڈرتا ہو۔ اور محاسبہ اس شعور کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں اور اپنی بدعمالیوں کو درست کریں اور نیک اعمال میں اضافہ کریں۔ اس کے علاوہ محاسبہ ہمارے دل کی یہ تربیت کو باقی رکھتا ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں کو اور گناہوں کو ہرگز ہلکا نہ سمجھیں، بلکہ گزشتہ جتنے بھی تجربات ہماری زندگی میں گزرے ہیں ان کی ذمہ دارانہ پاس پوچھ کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں اور آگے آنے والی ایک نئی زندگی کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اور اپنی دینی احکامات کی پابندی کے لیے اپنے آپ کو محرک بنائیں۔ معزز سامعین و حضرات، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر پہلو میں خصوصاً اپنے اعمال اور اپنی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اپنے نفس پر غور و فکر کریں اور اس کا جائزہ لیتے رہیں۔ یہ محاسبہ یوم حساب کی تیاری کے لیے نہایت اہم ہے، جو یقیناً ایک بڑے حساب کا دن آنے والا ہے، اور اس دن ہم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہمارا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے یہ آج کا محاسبہ یوم حساب کی تیاری کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہے۔ اس کی ترغیب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ملتی ہے جو سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے احکامات پر عمل کرو اور اس کی منع کردہ باتوں سے بچو، اور تم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اور غور کرے کہ اس نے کل کے لیے یعنی قیامت کے دن اور آخرت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ لہذا اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، اس سے کوئی چیز تمہاری چھپی ہوئی نہیں ہے۔ معزز سامعین و حضرات، یہ آیت اللہ تعالیٰ کی قرآن کی واضح دلیل ہمیں بہت تنبیہ کر رہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے ہرگز اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور موت کے آنے سے پہلے اپنی خود احتسابی کرتے رہیں۔ اس وقت تمام مواقع ختم ہو جائیں گے اور ہم ہمیشہ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ محاسبہ کا اصل مقصد قیامت کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔
جو آدمی آج اپنی زندگی کا محاسبہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قیامت کے دن کے لیے تیار کر رہا ہے، جو اس دنیا کو ہمیشہ رہنے والی آخرت کی دنیا میں بدل دے گا۔ اس لیے خود کو جانچے، خود اپنا امتحان لے، اپنے پرکھنے کا عمل مسلسل ہونا چاہیے۔ محاسبہ صرف سال میں ایک بار نہیں ہے، بلکہ ہر دن کے اعتبار سے ہو، اور ہر ہفتے کے اعتبار سے ہو، اور ہر مہینے میں ہونا چاہیے، تاکہ ایک ایمان والے کی ایک صبح اور ایک شام گزری ہوئی صبح اور شام سے اعمال کے اعتبار سے بہتر ہو۔ اس لیے ضروری ہے تاکہ میں اور آپ ہم اپنی پوری زندگی میں کیے گئے تمام اعمال کے بارے میں باشعور اور ذمہ دار رہیں۔ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کو یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وتزینوا للعرض الاکبر وانما یخف الحساب علی من حاسب نفسه فی الدنیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے بندو اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اس عظیم دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو جب اعمال پیش کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ بے شک قیامت کے دن اعمال کا حساب اس شخص کے لیے آسان ہوگا جو دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا ہے۔ اس لیے معزز سامعین و حضرات، ایک اور محدث عالم دین سید احمد الرفاعی مشہور قول ہے، انہوں نے فرمایا خوف سے محاسبہ پیدا ہوتا ہے۔ جس آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو محاسبے کا عادی رکھے گا، اور محاسبہ مراقبہ سے پیدا ہوتا ہے، اور مراقبہ سے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جس آدمی کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی جنت بنا دیتے ہیں۔ جس خوف کا ذکر شیخ نے فرمایا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے غضب کا خوف ہے، جو ہمیں محاسبہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ محاسبہ کے دوران ہم اپنے تمام پچھلے گناہوں اور اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کا جائزہ لیتے رہیں، اور ان پر ندامت محسوس کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں۔ جب آدمی مسلسل محاسبہ سے مراقبہ کرتا ہے، یعنی یہ گہرا شعور کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور ہر وقت ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی آدمی، جب کوئی انسان، جب کوئی ایمان والا مراقبے کی حالت میں زندگی گزارتا ہے تو اس کا دل ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میری آنکھ کا جھپکنا، میرے ہاتھ کا پکڑنا، میرے پاؤں کا چلنا اور میرے کانوں کا سننا، یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، آئیے ہم اپنی گزری ہوئی زندگی کے سفر پر دوبارہ غور کریں۔ کیا ہم نے واقعی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن کر زندگی گزاری ہے، شریعت کو تھامے رکھا ہے، اور زندگی کے ہر پہلو میں اسلامی اخلاق کی حفاظت کی ہے؟ کیا ہم نے خود اپنی اور اپنے اہل خانہ اور اپنے بچوں اور معاشرے کی رہنمائی اللہ کی رضا کے راستے کی طرف کرنے کا کردار ادا کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ گزرنے والا ہر دن ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے لمحے بلہمہ قریب لے جا رہا ہے، لہٰذا اس زندگی کو بغیر سمت اور بغیر مقصد کے گزرنے نہ دیں۔ یہ وقت دور نہیں ہے کہ جب میں اور آپ آخری سانس لے رہے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہم محاسبہ کیسے کریں، ہم اپنے آپ کو کیسے جانچیں؟ آج ممبر سے خطیب یہ سب کو دعوت دیتا ہے کہ محاسبہ نفس کے عمل میں چند مخصوص اقدامات اختیار کریں، یعنی ہر آدمی یہ دیکھے، نمبر 1 محاسبہ اس طرح کرو سب سے پہلے کہ میری فرض عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی پوری ہے یا اس میں کمی ہے۔ یہ اپنے آپ سے ہر آدمی سوال کرے، کیا ہم نے انہیں کامل اور پوری سنجیدگی کے ساتھ ادا کیا ہے یا نہیں؟ اگر اس میں کسی قسم کی کمی ہے، غفلت ہے،
یا छूट जाने वाली इबादत तो फौरन उसे पूरा किया जाए, दुरुस्त किया जाए या उसकी कज़ा की जाए और उसके साथ तौबा भी की जाए। नंबर 2, हर आदमी को ये चाहिए कि इस तरह अपनी ज़िंदगी के आमाल का मुहासबा करे कि उन उमूर के बारे में खुद को परखे जो अल्लाह ताला ने हराम करार दिए हैं। क्या हम अब भी अपनी जिंदगी में हराम काम या वो उमूर इंजाम दे रहे हैं जिनको अल्लाह ताला ने नापसंद और जो अल्लाह ताला की नाराजगी का जरिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, जिंदगी का मुहासबे के तौर पर नंबर 3, मुहासबा इस तरह करें कि याद करो कि हमने कितनी गफलतें की हैं। मिसाल के तौर पर कीमती वक्त को हद से ज़्यादा तफरी, मोबाइल का इस्तेमाल, सोशल मीडिया की बेजा इस्तेमाल या ऐसे कामों में ज़ाया करना जो आखिरत के लिए नुकसानदेह साबित है। नंबर 4, अपना मुहासबा इस तरह भी किया जा सकता है कि अपने जिस्म के आज़ा जैसे पाँव, हाथ, कान और नाक और ज़बान के ज़रिए किए गए तमाम आमाल को दोबारा अपने जहन में लाएं और अपने आप से पूछें और सवाल करें कि क्या मेरे जिस्म के इन आज़ा की हर हरकत और हर इस्तेमाल अल्लाह के राज़ी करदा कामों में इस्तेमाल हुआ है या उसके बरअक्स गुनाहों की तरफ इस्तेमाल हुआ है। और इस बात को याद रखें कि क़यामत के दिन हर उज़्व गवाही देगा, उस वक़्त कोई उज़र काम नहीं आएगा। नंबर 5, मुहासबा इस बात का भी करें, इन नियतों का भी होना चाहिए जो रोज़मर्रा के हर अमल के पीछे पोशीदा होती हैं। क्या हमारे रोज़ाना के अमाल अल्लाह को राज़ी करने के जज्बे के साथ होते हैं या सिर्फ हम दुनियावी नशनुमा के लिए और शोहरत के लिए करते हैं, या हम दुनियावी मसरूफियात में इस कदर उलझ जाते हैं कि नीयत को ही भूल जाते हैं कि हमने अल्लाह को राज़ी करने की नीयत भी करनी है या नहीं। क्या हमारे अमाल रियाकारी या लोगों को दिखाने के जज्बे से खराब हो जाते हैं? याद रखो कि सिर्फ वही नीयत जो खालिसतन अल्लाह के लिए हो अमल को अजर वाला और बाबरकत बनाती है। लिहाजा मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, इस मुहासबे के जरिए हम ये जांच सकते हैं और अपना जायजा ले सकते हैं कि मैं और आप हमने आज तक क्या किया है। अपनी गलतियों की इस्लाह कर सकते हैं, तौबा करके मग़फ़िरत तलब कर सकते हैं और बेहतर इंसान बनने का अज़म कर सकते हैं। अपना मुसलसल और लगातार मुहासबा इंसान की शख्सियत को मुत्तकी, बाकायदा और अल्लाह के बंदे होने की जिम्मेदारी से बाखबर बनाता है। हम कामिल इंसान नहीं है, वाक़तन हम कमज़ोर भी हैं, लेकिन जब तक सांस बाकी है खुद को बेहतर बनाने का दरवाज़ा खुला हुआ है। दोनों दिनों को बगैर मकसद के गुजरने न दो, क्योंकि दिया गया हर लम्हा अल्लाह के करीब होने का एक मौका है। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, आखिर में तमाम नमाजियों से ये गुजारिश है, अल्लाह करे कि ये नया साल 2026 हमारे लिए इस बात का मौका बने कि हम इन तमाम नेमतों पर शुक्र गुजारी में इजाफा करें जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी के सफ़र में अता की हैं। नए साल 2026 को इस अज़म और नीयत को सिर्फ ज़बान के कौल न बनाएं, बल्कि उसे दिल की गहराइयों से निकलने वाला पुख्ता इरादा बनाएं, ताकि नीयतों की तजदीद और आमाल की इस्लाह हो सके। यही वक्त है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत किया जाए, अपने अखलाक को दुरुस्त किया जाए और इन बातों को सोचा जाए कि मैंने आज तक कितने दिल दुखाए हैं और कितने दिल मेरे आमाल से जुड़े हैं। लिहाजा गुनाहों से अपने आप को बचाओ और दीनी इल्म हासिल करने में अपने आप को लगाओ और अपने आप को ऐसी मजालिस में बैठने का आदी बनाओ जो मजालिस आखिरत में के दिन में हमारी रहमत का जरिया बने। इसलिए ज़िंदगी के इस सफ़र को मुफीद आमाल से बामकसद बनाया जाए। हर नया साल महज आदात की तब्दीली नहीं है कि 2025 गुजर गया और 2026 आ गया है। अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार बंदे बनकर आगे बढ़ने का मौका है। आइए हम सब मिलकर अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं जो हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन यजीद अल ख़त्मी से रवायत है, अल्लाहुम्मा मा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फजअलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब्बु
وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب۔ اے اللہ جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے جنہیں میں پسند کرتا ہوں، انہیں میرے لیے اس بات کی قوت بنا دے کہ میں وہ کام انجام دے سکوں جو آپ کو پسند ہے، اور اگر تو نے مجھ سے کوئی ایسی چیز دور کر دی ہے جسے میں پسند کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے بھی اس بات کی فراغت بنا دے کہ میں وہ امور انجام دوں جو آپ کو پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔